باب اول القرآن الکریم، حصہ الف قرآن مجید کا تعارف، مشق نمبر 2، جس کا عنوان ہے وحی کا مفہوم اور اس کی صورت۔ تو حل شدہ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا تفصیلی سوالات حل کرتے ہیں۔ پہلا تفصیلی سوال ہے وحی کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو جواب اس کا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ وحی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم یقینی ہوتا ہے۔ سارے پیغمبران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے اس پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ وحی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اس لیے قرآن کریم میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو اس خصوصیت سے آگاہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسرا سوال ہے قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیے۔ جواب، قرآن کریم کے مطابق وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل تک پہنچائی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پردے یا اوٹ کے پیچھے سے نبی کو آواز آتی ہے اور اس تک پیغام پہنچتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی یا رسول کی طرف وحی لاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں قرآن مجید کی سورہ الشعراء میں بیان کی گئی ہیں۔ مختصر سوالات۔ پہلا مختصر سوال یہ ہے کہ وحی کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ جواب، وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہ السلام تک پہنچایا۔ دوسرا سوال ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کا ترجمہ لکھیے۔ جواب، ترجمہ، اور یہ رسول اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ دراصل دوسرا جو پہلے سوال میں جو ترجمہ لکھا گیا تھا سورہ نجم کا، وہ یہی آیت ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ تیسرا سوال ہے وحی کی اقسام بیان کریں۔ جواب، وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک قرآن کریم جسے وحی جلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں، اور دوسری حدیث و سنت ہے جسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی کی یہ 2 قسمیں انسانی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی شرعی احکام کے بنیادی ماخذ ہیں۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے پڑھی جانے والی، غیر مطلوع کا ہے کہ جو تلاوت نہ کی جائے۔ تو تلاوت کرنے نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تلاوت کرنے کو علیحدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ درست جوابات یعنی MCQs۔ وحی کی لغوی معنی کیا ہے؟ تو وحی کی لغوی معنی ہے دال، درست جواب ہے اشارہ کرنا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، صورتیں یا سواد سے ہے، تو یہاں پر با درست جواب ہے 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرا MCQs ہے وحی کی صورتوں کا ذکر ہے، کس صورت میں ہے؟ تو دال جواب درست ہے سورہ شعراء میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی دوسری مشق، اور انشاءاللہ تیسری مشق جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی۔ السلام علیکم۔